لائق تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آج 19 شعبان المعظم ہے۔ ایک بہت مہربان مہمان کی آمد ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان اشخاص کا تذکرہ ہوگا جن کی مغفرت نہیں ہوگی شب برات میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دل میں ڈال دیا کہ وہ تفصیل اب کارگر نہیں ہے، اس لیے کہ تیاری رمضان پر بھی گفتگو لازمی ہے، ورنہ یہ موضوع ہم سے رہ جاتا۔ اس وجہ سے ان کے نام بتا دیتا ہوں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی اور توفیق بھی دی، کسی موقع پر ایسے اشخاص پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ چند وہ اشخاص جن کی بالکل مغفرت نہیں ہوگی۔ احادیث کے روح سے علماء اکرام نے ان کو جمع فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص مشرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، جب تک کہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کی بالکل مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ رحمت خاصہ اور رحمت عامہ دونوں سے محروم رہے گا۔ خصوصی رحمتیں بھی اس پر نہیں برسیں گی اور عمومی رحمتوں سے بھی محروم رہے گا مشرک۔ دوسرا آدمی کینہ پرور ہے۔ کینہ پرور کی بھی اللہ تبارک و تعالی کسی صورت میں مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے سینہ میں کینہ ہے۔ جو سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی شرابی ہے۔ جو شراب کی عادی ہے، جب تک شراب پینے سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ چوتھا آدمی علماء کرام حدیث کے روح سے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داریاں نہ نبھاتا ہو، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہو۔ جب تک وہ اپنی اس عادت سے توبہ نہیں کرے گا رب کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ پانچواں آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے محروم ہونے والا والدین کے نافرمان ہے۔ جن کے والدین ان سے ناراض ہے وہ جتنی عبادتیں کرے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ بخشش اور رحمت سے محروم ہے۔ پہلے اپنے والدین کو راضی کرے، اس کے بعد جا کر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو مسلمان کا قاتل ہے۔ مسلمان کا قاتل، اس کی بھی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ گزشتہ جمعہ اس پر کچھ گفتگو ہو گئی۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنه واعد له جہنم۔ اللہ کی لعنتیں اور اس کی اللہ تعالیٰ کے غضب اس پر ہوں گے۔ اور قرآن کی روح سے مسلمان کا قاتل وہ ہے جو ابدی جہنمی ہے۔ ویسے تو یہود و نصارہ کے لیے ہے یہ، لیکن کسی مسلمان کے لیے جو وہ ہمیشہ جہنمی ہے وہ کسی مسلمان کا قاتل ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اور یہ حکم نماز کے اندر کی بات کی نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہو تو پانچے اوپر ہو اور نماز کے بعد اگر وہ پانچے نیچے رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جو لوگ چلتے پھرتے ہیں اور وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، خواہ وہ قمیص ہو، جبہ ہو، خواہ وہ شلوار ہو یا دھوتی ہو، لانگ جسے ہم کہتے ہیں، جو اوپر کی طرف سے نیچے آتا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔
ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو اس طرح کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ تو چاہتا ہے کہ ان کی تفصیل میں جاؤں، لیکن پھر تیاری رمضان پر گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ البتہ اتنا کہتا ہوں کہ اب یہ جو عادت ہے کہ مسلمان مرد کو پانچے اوپر رکھنا چاہیے اور عورت کو نیچے رکھنا چاہیے، معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ مرد نیچے رکھتے ہیں اور عورتیں اوپر رکھتی ہیں، اور نماز میں بھی اس کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی خاص راتوں میں، خاص دنوں میں بھی، جب تک کہ اپنے ان نافرمانیوں سے وہ توبہ نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ نیکیوں کا اور عبادتوں کا سیزن ہے، اور ہر سیزن کے لیے تیاری لازمی ہے، وہ بھی وقت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر سیزن آ پہنچا ہے اور سیزن کے اندر تیاری شروع ہے پھر نفع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سیزن سے پہلے تیاری کر لیں۔ اگر ہم رمضان مبارک کی آمد کے بعد تیاری شروع کریں گے تو ایک ہفتہ تو اسی میں گزر جائے گا، اس ہفتہ میں پھر ہم عبادت نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس کی تیاری، مہمان سے پہلے مہمان کی تیاری، یہ لازمی ہے۔ اور اگر مہمان کی تشریف آوری کے بعد مہمان آ پہنچا ہے اور گودی جارو عرف ندا سے جارو کھلیں گے، یہ تیاری نہیں ہے، مہمان بگانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، مہمان نرفنگ کن جارو عرفنگ لازمی ہے۔ یہ پھر مہمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے لیے تیاری نہیں ہے، مہمان سے جان چھڑانا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے اس کی تیاری، مہمان سے پہلے مہمان کے لیے تیاری لازمی ہے۔ اور ان تیاریوں میں ایک عمل توبہ کا ہے۔ 11 مہینے ہم نے گزارے ہیں من مرضی کی زندگی، اب اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ رمضان سے پہلے ہم توبہ کریں، اور توبہ کے لیے یہ بھی لازمی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ توبہ ہو، یعنی آدمی توبہ کرے اخلاص کے ساتھ، اس بات کو مد نظر رکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کے نقصان کو مد نظر رکھے گا تو پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، اس نے بڑا نقصان کیا، اب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، کتنا بڑا نقصان میں نے کیا۔ یہ توبہ رضا الہی کے لیے نہیں ہے، وہ نقصان کے لیے ہے، یہ دیر پا توبہ نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی چوری میں پکڑا گیا، اب توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بڑی بدنامی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، مجھے توبہ ہے، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ توبہ ہے، دیر پا توبہ نہیں ہے۔ توبہ ہے، اخلاص اس میں نہیں ہے، الفاظ توبہ کے ہیں، اخلاص توبہ کے نہیں ہے۔ یہ نیت کرے کہ رب تیری رضا جوئی کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ میں اخلاص ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ توبہ میں اقلاع ہو، توبہ کرتے وقت وہ گناہ آدمی نہ کرے، گناہ کر رہا ہے اور توبہ کے الفاظ بتا رہا ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ چوری کے ارادے میں نکلا ہے، یا اللہ بشکس کھانے بس دا واردام ہو گئے، زائے کپر او کام پر انشاءاللہ اصل دوزی کپر ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک چوک پر چوری اور دوسرے پر صدقہ۔ اقلاع بھی شرط ہے، توبہ کرتے وقت اس گناہ میں آدمی مصروف نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت
آدمی کو ایک ندامت بھی ہو دل میں، پشیمانی بھی ہو کہ جو کیا غلط کیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اخلاص ہوگا، اقلاع ہوگا، ندم ہوگا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا، پھر یہ توبہ ہے۔ اگر یہ ہے کہ اس نے یہ کیا ہے کہ ابھی تو توبہ ہے، دوسرے چانس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، فی الحال توبہ کیا ہے اور دوسرے چانس کے انتظار میں ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کا توبہ پھر دیر پا بھی ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کیا کریں؟ رب سے ہم بار بار توبہ مانگے اور انہی شرائط کے مطابق توبہ مانگے، رب ایک نہ ایک دن ہمیں ہماری جان ان گناہوں سے چھڑا دے گا۔ اور اگلی دلیل یہ ہے کہ جو کہیں یار بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار ٹوٹ جاتی ہے، تو اس توبہ کا فائدہ کیا؟ میرے بھائی، ہم بار بار کپڑے پہنتے ہیں اور بار بار وہ میلے ہوتے ہیں، تو پھر بار بار کپڑے پہننے کی ضرورت کیا؟ بس وہی پرانے کپڑے اور میلے کپڑے ہی ٹھیک ہے۔ کوئی ذی شعور اس طرح نہیں سمجھتا۔ اور ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں اور بار بار بھوکے رہتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ پھر کھانا نہیں کھانا چاہیے ہمیں، کیونکہ پھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ جتنی دفعہ ہم کماتے ہیں پھر اسے کھا لیتے ہیں، پھر فائدہ کیا؟ کمانا نہیں چاہیے پھر؟ نہیں بھائی، میلا ہونے کے باوجود دوبارہ کپڑا پہننا چاہیے، بھوکے رہنے کے باوجود دوبارہ کھانا چاہیے، خرچ ہونے کے باوجود دوبارہ کمانا چاہیے، تو توبہ ٹوٹنے کے باوجود دوبارہ توبہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر اس پختہ توبہ کے 4 فوائد علماء کرام نے لکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ۔ دوسرا انعام یہ ہے توبہ کا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، توبہ کرنے والے پر شیطان کی تسلط نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا حامی اور ناصر اور مددگار رہے گا، شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا انعام تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، موت کے وقت فرشتے حاضر ہوں گے، شیطان کے دھوکہ بازی سے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے، فرشتوں کے نزول کی وجہ سے وہ شیطان کے دھوکہ بازی سے محفوظ رہے گا۔ بڑی بات ہو گئی۔ حالانکہ شیطان موت کے وقت 99% علماء فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کی یہ 4 انعام ہر کسی کو ملیں گے جب وہ توبہ میں وہ 4 چیزیں مد نظر رکھے گا، اخلاص ہوگا، اقلاع ہوگا، ندم ہوگا اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں یہ لازم ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اور ابھی دل میں یہ ہم ابھی توبہ کا ارادہ کر لے کہ رب تو گواہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں، جو مذکورہ شرطیں بیان کی گئی انہی کے مطابق ہم توبہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں 4 انعامات مل جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اپنے دل میں تو کر رہا ہوں الحمدللہ، آپ حضرات کے بھی دل میں یہی ارادہ ہوگا کہ رب میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے دعا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرے، کثرت سے دعا کرنے کی عادت ڈالے، ایسے نہ کرے، دعا کرنے کی عادت ڈالے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھی تو وہ عبادت ہے، اب جو خود مانگے گا کچھ وہ عبادت نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔
بلکہ اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید پختہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت نہ ملی۔ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمتوں کی چابی ہے۔ ایک کمرہ میں بہت ساری چیزیں موجود ہے مگر وہ تالا ہے اور چابی کسی کے پاس نہیں ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس کنجی اور چابی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، پیغمبر نے فرمایا دعا مومن کا اسلحہ ہے، بندوق ہے، اس کا حفاظت کی چیز ہے۔ الدعاء یرد البلاء، دعا سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ الدعاء یرد القضاء، یہ سب الفاظ حدیث کے ہیں، تقدیر معلق دعا سے ٹل جاتی ہے۔ ان اللہ یغضب من لا یسأل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں اس آدمی سے جو دعا نہیں کرتا ہے، جو مانگتا نہیں ہے۔ انسانوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دو دفعہ مانگنے پر پھر بھی کچھ گنجائش نکالتے ہیں، تیسری دفعہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنا بندوبست کر لے، میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ الدعاء جند من اجناد اللہ، آمنہ کے لال فرماتے ہیں دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ عاجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے عاجز ترین کمزور ترین انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بھی حصہ ہے کہ آدمی دعا کی عادت ڈالے، اور خصوصاً افطاری کے وقت۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے افطاری کے وقت، رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میری امت کے 10 لاکھ جہنمی، بڑی تعداد ہے میرے بھائی، اور یہ بات ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ان کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ 10 لاکھ، یہ افطار کی بات ہے۔ اور ہر رات کو، افطار تو مغرب کے وقت ہے، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، گویا 16 لاکھ کی بات ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مہینے میں جتنے بندے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے ہیں، یا جن جہنمیوں کے لیے رب نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے، اگر مہینہ 29 کا ہے تو 28 راتیں جو گزر گئی ہیں اس کا حساب لگائیں، اگر مہینہ 30 کا ہے تو پھر 29 راتیں جو گزر گئی ہیں ان کی حساب لگائیں، ان سب کے برابر آخری رات کو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سابقہ 3 کروڑ ہوتے ہیں، اور آخری رات میں 3 کروڑ مزید، گویا رمضان المبارک میں ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی 6 کروڑ جہنمیوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ ان 6 کروڑ میں ہو جائے تو پھر یہ سودا سستا ہے کیا؟ لیکن افسوس کی بات ہے افطاری کے وقت ہماری عورتیں افطاری کی تیاری میں مصروف رہتی ہیں، اور مرد حضرات پھر پلیٹوں کی تقسیم میں، فلانگڑا خننگ پک، فلانگڑا خننگ پک، شربتک 10 کا بتن والا سمبوسا کفس، یہ سب کے گھروں میں یہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، میں بھی آپ ہی کا امام ہوں، جبرائیل کا امام نہیں ہوں۔ جو آپ کا معاشرہ ہے وہی میرا معاشرہ ہے، جو آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں وہی میرے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت ہماری عورتیں افطار کی تیاری میں اور دعا سے محروم، اور مرد حضرات پھر پلیٹوں کی تقسیم میں اور ان کے حساب کتاب میں دعا سے محروم۔ اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے، مگر عورتیں سحری کی تیاری میں اور مرد حضرات پھر اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا منقول ہے،
رجب کی ابتدا میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا کو بھی ہم بار بار پڑھیں، ابھی ہی سے پڑھیں۔ اور ایک اور دعا ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس طرح سکھائی ہے جس طرح کی قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لنا، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، مفرد کے الفاظ ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، اللہم سلمنی لرمضان، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ رمضان آ جائے اور ہم مریض ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکے تو سلامتی نہیں رہی۔ وسلم رمضان لی، رمضان کو میرے لیے سلامتی کا سبب بنا۔ رمضان آ جائیں اور ہم نہ رہے، وسلمہ لی متقبلا، رمضان بھی آ جائے اور قبولیت کے ساتھ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی صحت مند ہے، رمضان بھی آ گیا مگر قبولیت کی شرف نصیب نہ ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ سلامتی نہیں ہے، عذاب الہی ہے۔ اور یہ بھی شامل ہے اس کے تیاری میں۔ تیسری چیز جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو خریدنے کی چیزیں ہیں وہ رمضان سے پہلے خرید لے۔ کپڑے بنوانا ہے، کپڑے خریدنا ہے، ٹوپی ہے، جوتے ہیں، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے کر لے تاکہ رمضان میں بار بار بازار کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ البتہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں پھر وہ تو روز مرہ تو خریدنے پڑتے ہیں نا، لیکن علماء کرام اس میں بھی فرماتے ہیں کہ رش کے موقع پر نہ جائیں، پہلے جائیں۔ جو کام 1.5 گھنٹہ کا ہوتا ہے اس کو 15 منٹ میں کر کے واپس آ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آدمی تلاوت کر سکے، ذکر و اذکار میں مصروف رہ سکے اور اللہ اللہ اور تسبیح و تحلیل میں گزار سکے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اضافی ملاقات رمضان میں بند کر لے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ملاقات کرنا گناہ ہے، اضافی ملاقات ٹائم پاسی کے لیے وہ پھر بند کر لے۔ آج جو ضروری ملاقاتیں ہیں وہ پہلے ادا کر لے، مثلا کوئی جدا رہتا ہے اور والدین کہیں اور رہتے ہیں، جا کے والدین کی ملاقات کر لے رمضان سے پہلے، اساتذہ اکرام سے ملاقات کر لے، دعائیں لے لے، والدین سے دعائیں لے لے، اور کسی مریض کی عیادت ہے تو رمضان سے پہلے اس کی عیادت کرے، پھر رمضان اور قرآن، بس باقی ملاقاتیں بند کر لے۔ جب رب کی ملاقات شروع ہے تو بندوں سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں آدمی؟ ایک اور چیز ہے حقوق واجبہ کی ادائیگی۔ رمضان المبارک سے پہلے حقوق واجبہ کی ادائیگی بھی کر لے۔ حقوق واجبہ 2 طرح کے ہیں، اس میں ذرا اختصار کرتا ہوں تاکہ میں عرض کر سکوں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اگر ہم پر حقوق اللہ باقی ہے، ہمارے روزے قضا ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم نے ان کی قضائی نہیں لائی ہے، رمضان سے پہلے اس کی قضائی لے آئیں۔ اگر ہماری نمازیں ہم سے رہ گئی ہے، حقوق اللہ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں حقوق اللہ کی کچھ چیزیں وہ ہیں جو توبہ سے قبول نہیں، معاف نہیں ہوں گے، جن کی ادائیگی لازمی ہے، قضا لانا لازمی ہے، وہ صرف توبہ سے قبول معاف نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے، اب یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں، سابقہ نمازوں کی قضائی لازمی ہے، روزوں کی قضائی لازمی ہے، اور نمازوں میں پھر وتر بھی لازم ہے، اس کی قضائی بھی ہوگی، صرف فرضوں کی نہیں، وتر کی بھی قضائی ہے۔ اور اسی طرح وہ نفل اور سنت جس کو آدمی نے شروع کیا مگر مکمل نہ کر سکا، ہے تو نفل ہے تو سنت، مگر شروع کرنے کے بعد آدھا چھوڑ دیا، اب وہ رہے گا تو نفل، رہے گی سنت، مگر دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس کی قضائی بھی ہے۔ اسی طرح جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے مگر اس کے ذمے سجدے لازم ہیں، 14 سجدے بھی تو واجب ہے،
اس کی ادائیگی بھی رمضان سے پہلے کر لے، اس لیے کہ رمضان میں پھر قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے اور پھر سجدے رہتے ہیں۔ اگر سابقہ زکوٰۃ اس پر لازم ہے، اس زکوٰۃ کو بھی ادا کر لے تاکہ رمضان المبارک میں دوبارہ زکوٰۃ دینا، آئندہ سال کے زکوٰۃ دینے کے ارادے میں رہے، اور جو قسم کھائی ہے اور اس کو پورا نہ کر سکا ہے، اس کا کفارہ بھی تو واجب ہوتا ہے، اس کی قضائی بھی ابھی ہی سے کر لے تاکہ رمضان المبارک میں صرف ادا اور ادا ہی ہو بس، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ مزید بھی تیاریاں ہیں، لیکن بس 2-4 الفاظ میں بتا دیتا ہوں، آپ کا وقت بھی جا رہا ہے، پھر آپ مجھے ملامت کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ تراویح کے لیے یعلمون تعلمون کی تلاش میں نہ رہے۔ ارانکاس تراویح کی یار فلاں مسجد سنن زبردست حافظ سی قسم 10 کا نن رکوع ہم بشمتن اور سجدہ چاہیے، نن سجدہ لینا نو واپس جک سر ہوگی، یعلمون تعلمون 20 منٹ فارے، ایسے حافظ کی تلاش میں نہ رہے، وہ خود بھی گناہگار ہے اور تمہیں بھی گناہگار کر دے گا۔ ٹھیک ہے کچھ تیز پڑھے مگر الفاظ پہچانے جا سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اگر یہ ہے کہ صرف یعلمون اور تعلمون ہے تو پھر وہ آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اٹھک بیٹھک کے لیے تو گھر ہی کافی ہے یار، اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں 6 رات میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تراویح پڑھتے بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پھر مسجد کی چکر کاٹتے ہیں، اے حافظ عمر خوانق، لو حافظ عمر خوانق، اچھا یہ خود اپنا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ وہ خود پڑھتا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں عورتیں پردہ کا بھی اہتمام کریں، اور یہ باتیں آپ بھی اپنے گھروں میں بتا دیں اور عورتیں سن بھی رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عورتوں کا نکلنا بالکل ممنوع سمجھے، پردہ کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔